اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے خلاف سائفر کیس کی جیل میں سماعت روکنے کا حکم دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفعت امتیاز پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف سائفر کیس کی اڈیالہ جیل میں ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کی، جس سلسلے میں عمران خان کی طرف سے سلمان اکرم راجہ اور حکومت کی طرف سے اٹارنی جنرل نے دلائل دیے۔ دوران سماعت جسٹس میاں گل حسن نے استفسار کیا کہ ہم جاننا چاہتے ہیں ایسے کیا غیر معمولی حالات تھے کہ یہ ٹرائل اس طرح چلایا جا رہا ہے، آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ دراصل ہوا کیا ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں تمام متعلقہ اداروں سے ریکارڈ لے کر عدالت کے سامنے رکھ دوں گا۔ اس پر جسٹس میاں گل حسن نے کہا کہ بادی نظر میں تینوں نوٹیفیکیشنز ہائی کورٹ کے متعلقہ رولز کے مطابق نہیں ہیں۔ عدالت نے اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ کب کن حالات میں کس بنیاد پر یہ فیصلہ ہوا کہ جیل میں ٹرائل ہوگا۔ بہت سے سوالات ہیں جن کے جوابات دینے کی ضرورت ہے۔ عدالت نے مزید کہا کہ وفاقی کابینہ نے 2 دن پہلے جیل ٹرائل کی منظوری دی، جس پر جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا وجوہات تھیں کہ وفاقی کابینہ نے جیل ٹرائل کی منظوری دی۔ بعد ازاں عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد سائفر کیس میں عمران خان کے جیل ٹرائل پر حکم امتناع جاری کر دیا اور 16 نومبر تک کیس کی جیل میں سماعت روک دی۔ ناظرین، یہاں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ آخر سائفر کیس ہے کیا اور اس کے محرکات کیا ہیں اور اس کا ٹرائل آخر جیل میں ہی کیوں ہو رہا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے اپنے سیاسی کیپٹل کے لیے ریاست پاکستان کے سفارتی سرمایہ کو نقصان پہنچایا اور یہ بیانیہ اپنایا کہ امریکہ نے اس کی حکومت گرائی اور اپنے کارکنان سے امپورٹڈ حکومت نامنظور کے نعرے بھی لگوائے، اور سائفر جو کہ ریاست کا سیکرٹ ڈاکومنٹ تھا، جو کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے زمرے میں بھی آتا تھا، اس کو بھی عمران خان جلسوں میں لہراتے پھرتے رہے۔ اس کے علاوہ ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ متنازع ویب سائٹ دی انٹرسیپٹ کے صحافی رائن گریم کو بھی عمران خان نے یہ سائفر لیک کیا تھا، اور ان سب کارناموں کی وجہ سے ہی اب یہ ٹرائل جیل میں چل رہا ہے۔ اس حوالے سے قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ انتہائی سیکرٹ نوعیت کا ہے، اس لیے اس کا ٹرائل عام عدالتوں میں اوپن ٹرائل کے طور پر نہیں چلایا جا سکتا، اور اس کا ٹرائل جیل میں ہی چلانا ناگزیر ہے تاکہ ریاستی راز راز ہی رہیں۔ ناظرین، جہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جو عمران خان امریکہ کے حوالے سے کہتا تھا کہ اس کی حکومت اس نے گرائی اور اس کے خلاف رجیم چینج آپریشن کا مرکزی کردار بھی امریکہ ہی تھا، تو آخر پھر اس نے یو ٹرن کیوں لیا اور اپنا ہدف امریکہ سے بدل کر پاک فوج کو کیوں ٹھہرایا؟ اور یہ بات یہیں سے ثابت ہوتی ہے کہ عمران خان کتنا جھوٹ بول رہے تھے اور اپنی سیاست چمکانے کے لیے ہر قسم کے حربے آزما رہے تھے، اور پاکستان تحریک انصاف کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کی حکومت کس نے ختم کرائی۔ یہاں چند سوالات اور بھی بہت اہم ہیں کہ جب عمران خان نے اس بیانیے کو اپنا ہی لیا تھا تو پھر بھی اس نے امریکہ کے ساتھ تعلقات کیوں بہتر رکھے، اور کیوں امریکیوں سے گٹھ جوڑ اور ترلے منتیں کرتا رہا، اور کیوں پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز اب بھی امریکہ کے اندر پاکستان مخالف ریلیاں نکال رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کو خاص طور پر یہ ٹریننگ دی گئی ہے کہ وہ ان مظاہروں میں امریکہ مخالف کوئی بھی نعرے بازی نہیں کریں گے، بلکہ سائفر کے حوالے سے بھی ایک لفظ نہیں بولیں گے۔ اور عمران خان خود بھی اس حوالے سے متعدد یو ٹرن لے چکا ہے، کیونکہ پہلے اسے کیوں امریکی سازش لگ رہی تھی، پھر اسے اچانک الہام ہوا اور اس نے اپنی توپوں کا رخ پاک فوج کی جانب کر لیا، اور اس کا ذمہ دار آج بھی پاک فوج کو ٹھہراتا ہے، حالانکہ پاک فوج کا اس حوالے سے کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ ناظرین، حتیٰ کہ یہ عوام کو بھی پاگل سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی مرضی اور مفاد کو لے کر کبھی کچھ کہہ دیں گے اور کبھی کچھ، مگر اب عوام ان کے چونچلوں پر یقین نہیں کرنے والی، کیونکہ عوام بھی سچائی جانتی ہے اور اسے پتا ہے کہ یہ اپنے فائدوں اور اپنی ذات کی تسکین کے لیے کس حد تک گر سکتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو کے آخر میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سی آئی اے اسلام آباد کا جو سابق سیشن چیف تھا رابرٹ کرینئر، اس کو بھی پاکستان تحریک انصاف نے امریکہ میں لابینگ کے لیے ہائر کر رکھا ہے، جس کے عوض اسے ماہانہ 80 سے 90 لاکھ روپے ادا کیے جاتے ہیں، جو کہ عوام کے پیسوں سے ہی دیے جاتے ہیں، اور ان سب وجوہات کی بنا پر ہی جیل میں ٹرائل کیا جا رہا تھا، جس کو اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے 16 نومبر تک روک دیا ہے۔ ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید دلچسپ اور تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل اسلام آباد انسائیڈر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔